ہمارا ان سے خصوصی تعلق ہے. اور یہود نے کہا ابراہیم یہودی تھا, ہم ان کے مذہب پر ہیں, ان کا ہم سے قریب ترین کا تعلق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں گروہوں کا ابراہیم اور ان کے دین سے کچھ بھی تعلق نہیں. ابراہیم علیہ السلام ہر طرف سے کٹ کر اللہ ہی کے ہو گئے تھے, اللہ کے فرما بردار تھے. میں ان کے دین پر ہوں, تم دونوں نہیں ہو, میں ان کے دین پر ہوں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لہذا تم سب ابراہیم کے دین اسلام کا اتباع کرو, جیسے میں کہتا ہوں ایسا کرو. یہود بولے آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ کو رب بنا لیا ہے, اسی طرح ہم بھی آپ کو رب بنا لیں. عیسائی کہنے لگے آپ کی تو یہ مرضی ہے کہ یہود نے جو بات عزیر کے بارے میں کہی ہے وہی ہم آپ کے متعلق کہنے لگے, عزیر ابن اللہ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ من والوں نے یہ آیتیں نازل فرمائی, سمجھے نا جی, جو آگے آ رہی ہیں. پہلے سے اس قصے کو ختم کرتے ہیں ایک بات کے ساتھ, پھر یہ آیت چلے گی انشاءاللہ. کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یوں کہو, اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ پکی بات ہے, عیسیٰ کے بارے میں آپ جتنا بیان سن چکے ہیں یہ بیان بالکل برحق ہے, اور جو تم یہودی یا عیسائی کہتے ہو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا, بالکل برحق ہے اور سچا بیان ہے. وہ کیا ہے کہ عباد مصطفیون یعنی چیدہ اور برگزیدہ بندے خدا کے وہ پکارنے کے لائق نہیں ہوا کرتے, بلکہ پکارنے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. عیسیٰ نہیں, مریم نہیں, عزیر نہیں, زکریا نہیں, اور مریم نہیں, روح القدس نہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اس میں بھی کوئی شک نہیں, اللہ ہی سب سے زبردست ہے, حکمتوں والا ہے. نہ عیسیٰ ہے, نہ مریم ہے, نہ عزیر ہے, نہ مریم ہے, نہ عمران, نہ زکریا. اتنے واضح بیان کے بعد پھر بھی یہ لوگ اگر سبتابی اور اعراض کرتے ہیں تو ایسے فساد برپا کرنے والوں کے حال سے خدا خوب واقف ہے, نہیں ان سے خود سمجھ لے گا, نمٹ لے گا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اس واسطے اس موضوع مباحثے کا کیا تھا, وہ موضوع مباحثے کا سن لو, اپنے آپ پتہ چل جائے گا. فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ہاں تو آپ نصارہ نجران اور یہود سے کہتے ہیں یا رسول اللہ, دونوں فرقے کو, دونوں مارکوں کو کہہ دو, او اہل کتاب, جب عیسیٰ, مریم, مریم, زکریا, عمران وغیرہ کے الہ نہ ہونے کے ہم نے دلائل مکمل دے دی اور بات پکی ہو گئی کہ یہ الہ نہیں ہے, پھر بھی آپ نہیں مانتے, آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترکہ برابر مانی جاتی ہو. سواء بیننا و بینکم, ہمارے اور تمہارے درمیان ایک مشترکہ بات ہے جو برابر مانی جاتی ہے. تم بھی مانتے ہو, ہم بھی مانتے ہیں. اللہ کو تم بھی مانتے ہو, ہم بھی مانتے ہیں. تو آ جاؤ نبی, وہ کہتے تھے کہ اللہ ہے, مانتے تھے اللہ, ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں. تو یہ مشترکہ ہستی جو مانی ہوئی ہے, ان دوسروں میں تو ہے اختلاف, تم مانتے ہو, ہم نہیں مانتے, اور تم میں سے بعض ایک کو مانتے ہیں, دوسروں کو نہیں مانتے. یہود عزیر کو اگر مانتے ہیں تو عیسائی نہیں مانتے. عیسائی اگر عیسیٰ مریم مریم کو مانتے ہیں, یہود نہیں مانتے. یہ تو مختلف ہی ہستیاں ہوئی نا, یہ تو مختلف ہی ہستیاں, مگر اللہ میں تو کوئی اختلاف نہیں نا, یہ تو سب کی برابر مانی ہوئی ہستی ہے نا. آ جاؤ پھر, اللہ نعبد الا اللہ, ہے نا جی. المجمع والے ہیں, کھلے نہیں, کھلے لکھا ہوا ہے خضوع بالمجمع علیہ, جو مجمع علیہ بات ہو, متفق علیہ بات ہو, اس کو لے لو. ہے عیسائی بھی اس بات کو مانیں گے ضرور,
کہ جس میں اختلاف ہو بات چھوڑ دو اور متفق علیہ بات لے لو. وہ یہ ہے لا نعبد الا اللہ. وہ بات تو یہی ہے کہ اللہ کے سوا ہم کسی کو حاجات میں مسائل والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. یہ جو نصارہ ہیں آج بھی یہ اعتراض کرتے ہیں. یہ پرانا اعتراض ہے, ذہنیت وہی ہے. اب بھی نصارہ کا ہم پر یہ اعتراض ہے. بھوکے مسلمان ہے نہیں, غریبے نہیں. ہم دیکھو کتنے دولت مند ہیں, کتنا ہمارے پاس سونا ہے, کتنا ہمارے پاس چاندی ہے, کتنا کا وفاد ہے ہمارا, کتنے ملکوں پر ہماری حکومت ہے. اور مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. غلطی تو ہماری بھی ہے لڑنے والی, اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے خبیثوں نے. اور مسلمان ایک ہوتے نہیں. پاکستان سے لے کر کے ترکستان تک خدا نے ہمیں ملک دیا ہے. کاش مسلمان ایک ہو جاتے, ایک خلیفہ ہوتا, ایک خلیفے کے تحت بادشاہ ہوتے, سلاطین ہوتے, اور اس خلیفے کا جو حکم ہوتا سب اس کو تسلیم کرتے. کیوں نہیں بنا لیتے ایک شہباز کو جو ہے اپنا خلیفہ مان لے, ترکی بھی, مصری بھی, اور جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے سب شہباز کو خلیفہ مان لے, وہ سب اس کے تحت سلاطین ہوں, اس کے کہے کے مطابق چلے اور شریعت کا حکم نافذ کرے, حدود قائم کرے. دیکھتے ہیں یہ آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھ سکیں گے. یہ دونوں بلاک ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. مگر ہم نے خود قرآن چھوڑ دیا. رہا کفار کا ذی ثروت ہونا, ہاں رہا کفار کا ذی ثروت ہونا, سو اس دھوکے میں نہ رہیے. کیوں؟ اس واسطے کر کے زین للناس, این کافر لوگوں کے لیے خوشنما کر دی گئی ہے مزیدار مرغوب چیزوں کی محبت. شہوات, مرغوب چیزیں, مزیدار چیزوں کی محبت. مثلا من بیانیہ, مثلا النساء بیویاں, والبنین بیٹے, والقناطیر اور خزانے ڈھیر لگے ہوئے, المقنطرہ ڈھیر لگے ہوئے, جوڑے ہوئے وہ خزانے, مثلا سونا چاندی ڈھیر لگے ہوئے. یہ کہ بعد ڈھیروں کے ڈھیر لگے ہوئے, جوڑے ہوئے, ایک دوسرے پر جوڑ دیے گئے. سونا چاندی کے ڈھیر. والخیل المسومہ, گھوڑے عمدہ عمدہ نشان والے. عمدگی کا اس کو مہر لگا دی گئی ہے, نمبر لگا دیا گیا ہے کہ بڑا عمدہ گھوڑا ہے یہ, بڑا عمدہ بیل ہے یہ. والانعام, مواشی, والحرث, کھیتی باڑی, یہ چیزیں ان کے ہاں بہت بڑی خوشنما کر دی گئی ہیں. مگر اسی پر یہ ناز کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ سب فانی چیز ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا. مگر یہ سب چیزیں چند روزہ دنیا کی زندگی میں صرف برتنے کا سامان ہے. برت لو تھوڑا سا جو دنیا میں رہنا ہے, برت لو ان چیزوں کو, بس مر گیا تو ختم. تمہیں تو ان چیزوں کے ساتھ دل نہ لگانا چاہیے مسلمانوں. ان کے خام خواہ کے سوالات ہیں, ان کے اوپر کان نہ دھرو اور ان چیزوں سے دل نہ لگاؤ. تمہیں ان چیزوں سے دل نہ لگانا چاہیے. کیوں؟ واللہ عندہ حسن المآب. اللہ کے پاس تو تمہارے لیے ہمیشہ کا اچھا ٹھکانہ ہے جنت. تمہیں جنت کی فکر کرنی چاہیے. یہ دنیا کے اندر جو ہے یہاں لالیں نہیں ٹپکنی چاہیے تمہیں. تمہاری یہاں لالیں ٹپک رہی ہیں تمہاری, ان کی شان و شوکت کرو بھر کو دیکھ کر کے. اور مسلمانوں تم بھی ان کا کام کرو اپنا, تم خدا کے دین کو پھیلاؤ. بے شک تمہاری جان جائے, مال جائے, دولت جائے, غریب ہو جاؤ, بھوکے ہو جاؤ, ننگے ہو جاؤ, پرواہ نہ کرو. وہ بے شک ٹھیک اسی ضرورت ہے, یہی دنیا میں ہے نا, کھا پی لیں, موج کر لیں, اس کے بعد ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. اللہ تعالیٰ جو روئے سخن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد.
الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان مومنین سے کہہ دو، میں نے تو کہا ہی ہے نا، ذالک متاع الحیات الدنیا، ظالم تب کہ تمہاری واللہ بہت معاف ہے، آپ بھی ان کو سمجھا دو. اُنبئکم بخیر من ذالکم، آپ بھی ان مومنوں سے کہہ دیں کہ کیا میں تم کو اس دنیاوی ساز و سامان سے بدر جہاں بہتر چیزیں نہ بتاؤں، بلحاظ کم کے، بلحاظ کیف کے، بلحاظ قیام اور دوام کے بہتر چیزیں ہیں. لکھو بہتر چیزیں کس لحاظ سے ہیں؟ بلحاظ کمیت کے، بلحاظ کیفیت کے، بلحاظ قیام کے، بلحاظ دوام کے، ہر لحاظ سے بہتر ہے. یہ تھوڑی ہے مقدار میں، بے شک ڈھیر لگے ہوئے ہیں سونے چاندی کے، 10,000 من سونا ان کے پاس ہو، کیوں جی 10,000 من سونا ان کے پاس ہو، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس سے میرے خیال میں اتنا کسی کے پاس نہیں ہوگا 10,000 من سونا، کیوں جی کسی کا ہو. یہ بڑے یہودی بنے ہوئے ہیں، بہت بڑے مالدار رئیس کبھی، 10,000 من سونا کسی کی بات ہے؟ 10,000 من سونا بھی ہو، اس قیامت کی جنت کے اندر جو نعمت ملے گی اس مقابلے میں ایک پیسے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا. بلحاظ کمیت کے، بلحاظ کیفیت کے، بلحاظ قیام اور دوام کے. میں تمہیں بہتر چیز دکھاؤں، سنو. وہ بہتر چیز یہ ہے للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو شرک سے بچتے ہیں، کفر سے بچتے ہیں، رسوم جاہلیہ سے بچتے ہیں، بدعات سے بچتے ہیں، ان کے لیے عند رب، جنہوں نے اس شرک سے بچنے کو اپنا معمول بنا لیا ہے، اپنا معمول بنا لیا ہے، قیامت مرتے دم تک تعدم شیش یہ معمول بنا لیا ہے. یہ ساتھ کہو وماتوا وهم مؤمنون وهم متقون، اسی تقوی کی حالت میں رہتے ہوئے فوت ہو گئے ہیں. ان کے لیے کیا ہے؟ ایسوں کے لیے عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، جنات، بہشت کے باغات ہوں گے تیار موجود ہیں، جن کے نیچے اب بھی نہریں بہ رہی ہیں. اس وقت بھی جنت تیار ہے. الجنت والنار مخلوقتان، ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا. وہ جنت اس کے بعد جو ہے اب بھی موجود ہیں، اور نہریں وہاں اب بھی بہ رہی ہیں، دریا بہ رہے ہیں، دریا اعلیٰ قسم کا پانی، اس کے دریا الگ جو کبھی خراب نہیں ہوتا، اور دودھ کے دریا وہاں موجود، شراب کے دریا وہاں موجود، شہد کے دریا وہاں موجود، سب موجود ہے، دریا بہ رہے ہیں ہماری خاطر. صاف ستھری بنائی گئی، دونوں مفہوم میں نے پہلے بیان کر دی ہیں. ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑھ کر خدا کی خوشنودی، خدا کی خوشنودی یہ بھی حاصل ہوگی. یہ سب انعامات ایک طرف، اور یہ خدا کی خوشنودی ایک طرف. خدا کی خوشنودی سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہے. واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں سب بندے. الذین اتقوا عند ربہم، مبدل منہ الذین یقولون، یہ اس کا بدل ہے. یعنی شرک سے بچنے والے وہی ہے نا، یعنی شرک سے بچنے والے وہی ہے نا. یقولون، جو یوں کہا کرتے ہیں، صرف رب کو پکارتے ہیں، صرف رب کو پکارتے ہیں، غیر کو نہیں پکارتے. نہ عیسیٰ کو پکارتے ہیں، نہ موسیٰ کو پکارتے ہیں، نہ مریم کو پکارتے ہیں، نہ عزیر کو پکارتے ہیں، نہ لات عزیٰ کو پکارتے ہیں، اور درمیان میں واسطہ بھی نہیں رہتے کسی چیز کا، درمیان میں واسطہ بھی نہیں رہتے کسی چیز کا. براہ راست خدا کو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا. یہ وسیلہ بالاعمال، وسیلہ بالاعمال، اور کسی چیز کا وسیلہ نہیں لاتے، اپنے عمل کو وسیلہ پیش کرتے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب. اچھا، اور بھائیوں جن کو دھوپ لگی ہوئی ہے وہ ادھر آ جائیں. تکلیف ہونے واقعی یا یہاں کچھ ہونا چاہیے، ادھر
ادھر ہی آ جاؤ، جب کو دھوپ لگ رہی ہے وہ ادھر آ جائے. دھوپ لا رہی دھوپ بات سے کم کی کرنا تو چلو ہو گیا. یا یہ دروازہ کھول دو، ادھر آ جاؤ. نہیں سارے ادھر آ جاؤ. شرک سے بچنے والے وہی ہیں جو یوں کہا کرتے ہیں اے ہمارے رب، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، حقیقت ہے اننا آمنا، ہم نے توحید کا مسئلہ مان لیا ہے. کیونکہ ہم نے توحید کا مسئلہ مان لیا ہے، اس واسطے، اس وسیلے سے، اس واسطے سے، اس ذریعے سے بنا پردہ ڈال دے ہمارے گناہوں پر، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے. وقنا عذاب النار، اور دوزخ کی مار سے بچا ہم کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تعریف کرتا ہوں ایسے محنت کرنے والوں کی جو ایمان کے اوپر وہ پکے رہتے ہیں، مضمون رہتے ہیں، اور پھر اس کو پھیلاتے ہیں آگے لوگوں تک، اور جو تکلیف آتی ہے برداشت کرتے ہیں. ایسے محنتی لوگ جو ہے نا، صبر کرنے والے، ڈٹ جانے والے مسئلہ توحید پر. والصادقین، راست باز، والقانتین، فروتی اور عاجزی کرنے والے، فرما بردار، عابد. جی، فروت عاجزی کرنے والے، فرما بردار، عابد. المنفقین، خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے. المستغفرین بالاسحار، رات کی آخری گھڑیوں میں توبہ استغفار کرنے والے. یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شرک کی بات کر بیٹھیں، ایسا نہ ہو گئی. یا اللہ مہربانی فرمانا، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دینا. وہ ہر ان کی خدا کہتا ہے میں بڑی تعریف کرتا ہوں. اس واسطے کر کے تم مومن ہو جاؤ اور پرواہ نہ کرو. دنیا کے اوپر اگر کوئی تکلیف ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سب کچھ تیار کر رکھا ہے، ابھی سے موجود ہے. الجنت والنار مخلوقتان، دونوں مخلوق ہیں اور پیدا ہو چکی ہیں. جنت تمہارے لیے تیار کر چکے ہیں. اس واسطے کر کے پکے رہو ایمان کے اوپر، اور ان لوگوں کے کر و پھال کو، شان و شوکت کو نہ دیکھو. یہاں تمہاری رالیں نہیں چمکنی چاہیے. خیر بہرحال میں نے اس شبے کا جواب دیا. کیا شبے کا جواب دیا کہ محکم آتے ہیں اور ایک متشابہ آتے ہیں. متشابہ آتے کو چھوڑ کر کے ان کا مطلب ویسا بناؤ جیسا کہ وہ محکم آیات سے پتہ چلتا ہے، اس کے مطابق کرو. بہرحال وہ کیا مسئلہ ہے؟ توحید کا مسئلہ ہے. اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم، جس کے متعلق میں نے شروع میں دلائل پیش کیے ہیں. اور یہ صرف میں ہی نہیں کہتا بلکہ کہو خدا کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ میں نے بیان کرنا شروع کیا ہے. اور یہ بات جو ہے نا، یہ صرف اکیلی میری نہیں ہے، بلکہ خدا سے پوچھو، یوں کہو خدا سے پوچھو، خدا بھی یہی بتائے گا، لا الہ الا ھو. اچھا جو فرشتوں سے پوچھو تو فرشتے بھی یہی بات کرتے ہیں، اور جو اہل علم ہے ان سے پوچھو تو وہ بھی یہی بات کریں گے. خواہ اہل علم پیغمبر ہوں، خواہ وہ اولیاء اللہ ہوں، سب یہی کہیں گے. ہاں، مسئلہ توحید ہر قسم کے دلائل سے مبرہن ہے. یہاں سے یہ دعوی مقدر نکالو. مسئلہ توحید ہر قسم کے دلائل سے مبرہن ہے. جیسے میں نے شروع میں بتایا ہے، چنانچہ اول تو شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو، خود اللہ نے شہیدہ کہ میں نے کیا ہے بیانہ، شہیدہ میں نے بیان، خود اللہ نے بیان فرما دی ہے. دلائل اور آیات توحید کو بیان فرما دیا ہے، ظاہر فرما دیا ہے، بیان فرما دیا ہے، یعنی ظاہر فرما دیا ہے. کیا بیان فرما دیا ہے، کیا ظاہر فرما دیا ہے؟ انہ لا الہ الا ھو، کہ اللہ کے سوا کوئی کارساز، متصرف، مختار، پکار کے لائق کوئی نہیں، نظر نیاز کے لائق کوئی نہیں. اور پھر والملائکۃ، تمام فرشتے بھی اس بات کے اقراری ہیں
شہد الملائکۃ، تمام فرشتے اس بات کے اقراری ہیں. اور جب ہی تو جہاد میں انبیاء کی امداد کی. اب بدر میں کون سے بیچارے 313 بندے تھے کولو، تو ظاہر بات ہے کہ 313 بندے 950 آدمیوں کے مقابلے میں کیا کر سکتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے، فرشتے بھیجو ان کا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے ان مومنین کا ساتھ دیا ہے جو اللہ کی توحید کے قائل تھے. تو یہ گواہی نہ ہوئی، وہ ان کے ساتھ لے کے ادھر نہیں گئے، ادھر گئے. ہاں گواہی دیا ہے فرشتوں نے بھی اس بات کی، یعنی اقراری ہے. شہادت کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو اس کا معنی ہے اس کو واضح کر دینا. شہادت کی نسبت جب فرشتوں کی طرف ہوئی اس کا معنی اقرار کے ہیں، اقراری ہیں. فرشتے بھی اقراری ہیں اس بات کے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. تبھی تو جہاد میں انبیاء کی مدد کی. ہاں، اور اللہ نے جو بیان کیا یہاں قرآن میں بھی بیان کیا ہے. خدا نے صرف قرآن کے اندر نہیں بیان فرمایا، تورات میں بھی یہی بیان فرمایا، انجیل میں بھی یہی بیان فرمایا، زبور میں بھی یہی بیان فرمایا. خود صحیفہ کائنات بتا رہا ہے کہ باقی اللہ ایک ہے. کتب سابقہ میں بھی یہی. وہ اولو العلم، تمام اہل علم. اہل علم کون ہیں؟ انبیاء کرام اور مومنین. وہ بھی شہادت دیتے ہیں. ان کی شہادت دینے کا کیا مطلب؟ یعنی وہ مبلغ، وہ معتقد مقر اور مبلغ ہے اسی مسئلے کے، لا الہ الا ہو. ہاں، تمام اہل علم انبیاء اور مومنین بھی اس بات کے معتقد مقر اور مبلغ. معتقد مقر اور مبلغ. یہاں شہادت کا معنی مبلغ کا کرو، تبلیغ مبینہ. تمام اہل علم انبیاء اور مومنین بھی اس بات کے معتقد ہیں، اس بات کے مقر ہیں اور اس بات کے مبلغ ہیں. کس بات کے؟ کہ وہی اکیلا انصاف یعنی توحید کے ساتھ قائم ہے، قائم بالقسط. اس بات کے وہ مقر ہیں، اس بات کے وہ مبلغ ہیں کہ قائم بالقسط. وہی اکیلا اللہ انصاف کے ساتھ قائم ہے، یعنی توحید. انصاف توحید ہے، انصاف کے ساتھ یعنی توحید کے ساتھ قائم ہے، یعنی عدل سے انتظام رکھنے والا ہے. عدل کیا ہے؟ یہ توحید والا مسئلہ. اکیلا ہے جو سب انتظام کو اس نے سنبھالے ہوئے ہیں، وہ اکیلا ہے. نتیجہ ان سب اور ثمرہ ان دلائل کا کیا ہوا؟ خدا بھی اس بات کا بیان کرنے والا ہوا، فرشتے بھی اس بات کے اقراری ہوئے، اہل علم بھی اس بات کے مبلغ ہیں. نتیجہ ان کا کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہے لا الہ الا ہو. یہ نتیجہ اور ثمرہ ہے ان دلائل کا. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی متصرف نہیں. پھر دلیل ساتھ لے آئے العزیز الحکیم. یہ بھی دلیل ہے. کیوں؟ اس بات سے کر کے وہی ہے، آپ اکیلا غالب ہے، کوئی اس پر غالب نہیں ہو سکتا. حکمتوں والا ہے، اسے نہ قوت کے لحاظ سے کسی شریک کی ضرورت ہے، نہ علم و حکمت کے لحاظ سے کسی شریک کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں، نہ قوت کے لحاظ سے کسی شریک کی اسے ضرورت ہے، وہ آپ عزیز ہے. نہ حکمت کے لحاظ سے اس کو کسی شریک کی ضرورت ہے، وہ آپ اکیلا حکیم ہے، العزیز الحکیم. جب یہ بات سمجھ آ گئی نا، وہی مسئلہ جو کہ انہوں نے شبہ کیا تھا کہ انجیل شریف میں ابن اللہ لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ہے تو وہ بھی تو خدا کا ہی نازل کردہ کلام ہے. اب اس کی تردید نصارہ کی اب دوسرے انداز میں ہو رہی ہے. پہلے تردید اس طرح کی نا، سمجھایا کہ کلام اللہ میں دو قسم کی آیتیں ہوتی ہیں، سمجھایا نا. ہے جی پتہ نہیں اس انجیل میں تو ضرور ہوگا
جب انہوں نے پیش کیا خدا نے یہ نہیں کہا ابن اللہ نہیں لکھا ہوا, خدا نے نفی نہیں کی, اس انجیل میں موجود ہے. یہ جو انجیل ہمارے ہاتھوں میں ہے, میرے پاس کئی نسخے, عربی نسخہ بھی ہے, فارسی بھی ہے, اردو کی 3-4 نسخے ہیں, ان میں فرزند لکھا ہوا ہے, فرزند اللہ کا فرزند, اللہ کا بیٹا, اور بلکہ یہ کہا ہے کہ تم اللہ کے فرزند بنو, یہ بھی لکھا ہوا ہے, تم اللہ کے فرزند بنو, شیطان کے فرزند نہ بنو, اللہ کا فرزند. تو معلوم ہوتا ہے اس سے کہ فرزند سے مراد یہ ہے کہ بیٹا باپ کے خلاف نہیں کرتا, معلوم ایسا ہوتا ہے وہاں سے, ہے نہیں, یہ باتیں جو لکھتے ہیں نا ان سے پتہ یہ چلتا ہے, معلوم ہوتا ہے وہاں اصل بات یہی تھی کہ تم اللہ کی مطیع بنو, اللہ اطیع اللہ و اطیع الرسول, یہی ہوگا. مگر ان لوگوں نے اس کو سچ مچ فرزند بنا لیا. وعلیکم السلام. اب دوسرے طرح پر وہ بات کرتے ہیں, پہلے تو انہوں نے انجیل کا حوالہ دے کر کے بات کی تھی, اب وہ کہتے ہیں جناب یہ بتاؤ, یہ سارے مولوی جو ہیں انجیل کے ماہر وہ ابن اللہ کہتے ہیں, تو بعض لوگ جو ہے وہ البتہ نہیں مانتے, وہ تو عیسیٰ کو رسول اللہ مانتے ہیں. تم بھی کہتے ہو رسول اللہ تھے, کلمت اللہ تھے, روح اللہ تھے, مگر ابن اللہ نہیں تھے, تم بھی ایسے ہی کہتے ہو. یہ اختلاف کہاں سے پیدا ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا جی, ان کو بھی یہ شبہ ہے آخر یہ لوگ عالم نہیں, جیسا آج کل بھی اختلاف ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں وہ مولوی نہیں, تو اکیلا مولوی آ کے تو ایسی باتیں کہتا ہے, وہ نہیں مولوی. تو پھر کوئی کہے نا میں نہیں مولوی, تو کہتے دیکھا اس کے دل کے اندر تکبر ہے, یہ اپنے آپ کو مولوی سمجھتا ہے, میں عالم ہوں, ہے تو یوں تو کہہ کوئی نہیں سکتا. کون کہے کہ میں مولوی ہوں اور وہ کچھ نہیں جانتا اور میں جانتا ہوں, یوں کہے کہ دیکھو جی اس کو جاہل بناتا ہے, آپ علامہ بنتا ہے, تو اس طرح کو کوئی کہہ بھی نہیں سکتا. مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بات بتائی. اصل حقیقت سن لو, یہ تم ابن اللہ کہتے رہتے ہو, اصل حقیقت سنو. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. فإن حاجوک فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذین اوتوا الکتاب والأمیین أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. اصل حقیقت تو یہ ہے کہ دین حق, دین کامل تو اللہ کے ہاں کتبی الہیہ میں صرف اسلام ہی ہے جو مبنی علی التوحید ہے. اسلام, دین اسلام, اس کی بنیاد جد توحید ہے, جد توحید ہے, آگے رسالت اور امور انتظامیہ اور جہاد وغیرہ, انفاق فی سبیل اللہ, جو اس پر مرتب ہوتی ہیں. اہل کتاب کا مسئلہ توحید میں اختلاف کرنا, اہل کتاب کا مسئلہ توحید میں اختلاف کرنا اور مختلف فرقے بن جانا, یہاں تک کہ 72 فرقے ہو چکے ہیں عیسائیوں کے, 71 فرقے ہیں یہودیوں کے, 72 فرقے عیسائیوں کے, اور اب 73 فرقے مسلمانوں کے. وہ اس دور میں ہو چکے تھے, اب تو پتہ نہیں ہزاروں ہیں, ان کے بھی 2500 ہیں, عیسائیوں کے فرقے 2500. اہل کتاب کا مسئلہ توحید میں اختلاف, اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وحی کے ذریعے علم بالتوحید آ چکنے کے بعد, من بعد ما جاءہم العلم, علم سے مراد ہے علم توحید. وحی کے ذریعے علم بالتوحید آ چکنے کے بعد جو اہل کتاب نے آپس میں مخالفت کی ہے اور مختلف فرقے بن گئے ہیں, وکانوا شیعا, مختلف فرقے ہو گئے ہیں, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں. یہ کیوں ہوئے ہیں؟ بغیم بینہم, محض آپس کی ضد کی وجہ سے, یہ آپس کی ضد کی وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہو گیا ہے, نہ کسی اجتہاد فکری اور اختلاف فہم کی بنا پر نہیں.
اجتہاد فکری اور اختلاف فہم کی بنا پر نہیں بلکہ ضد کی وجہ سے، جیسے آج بھی ضد ہو رہی ہے، ضد کی وجہ سے اختلاف کر رہے ہیں اور بیچارے عوام ان کو بس مسبسب بنا رہے ہیں. وہ بیچارے عوام کہتے ہیں ہم کدھر جائیں، اس مولوی کی مانے اس مولوی کی مانے کدھر جائیں. یہ کوئی اتحاد فکری نہیں، اختلاف فہم نہیں سمجھتے، اچھا خاصا ہے، بس ضد ہے. شیعہ برے کرو جی ہاں. اچھا اب ضد ہے ان کی، اب کیا کیا جائے؟ اب تو بڑی بری بات بنی، اب ان کو کیا کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو سن کر کے اب دل کے اندر ان کے بیچاروں کی آتی ہوگی بات کہ کیا کیا جائے سدھی لوگوں کا. اب موقع ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کا. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. جو لوگ اللہ کے بیان کردہ اتنے دلائل کو جو پیش کیے گئے ہیں، عقلی دلائل، نقلی دلائل، وحی دلائل، اتنی پیش کردہ دلائل کو پھر بھی نہ مانے، یا رسول اللہ آپ اس فکر میں نہ رہیں کہ کسی طرح یہ مان لیں، آپ فکر نہ کریں. فإن اللہ سریع الحساب، اللہ اس کی سزا میں دیر نہ لگائے گا، جلد ہی اس کا محاسبہ کرے گا. اب خواہ مخواہ اب راہ نار پوری تبلیغ کے بعد پھر بھی ان حاجو کا، اگر یہ یہود و نصارہ آپ کے ساتھ کج بحثی کرتے ہیں، پھر بھی کج بحثی کرتے رہتے ہیں، الٹ پلٹ سوالات ادھر ادھر کے. فقل، آپ صاف صاف فرما دیجیے یا رسول اللہ اسلمت وجہی للہ. اور پھر کیا کرنا چاہیے حضرت جی؟ جب ایک مسئلے کو مختلف طریقوں سے، مختلف پیراؤں سے، مختلف قسم کے دلائل سے مضبوط کر کے بیان کر دیجیے، اس کو کوئی بندہ آگے جواب نہیں دے سکتا، لاجواب ہو جاتا ہے بندہ، پھر بھی کٹوتی بھی رہے اور ضد میں رہے، اس کا پھر یہی ہے کہ یار میں تو مسلمان ہوں، تم مانو نہ مانو، قسموں کو کھاؤ. اسلمت وجہی للہ، صاحب فرما دیجیے کہ میں اور میرے پیرو ومن اتبعنی، میرے پیرو بھی اپنی پکار کا رخ اللہ ہی کی طرف کر چکے ہیں. میں بھی اپنی پکار کا رخ اللہ کی طرف کر چکا ہوں، اور میرے پیروکار جو ہے نا وہ بھی رخ اللہ کی طرف کر چکے ہیں. اب تم مانو یا نہ مانو تمہاری مرضی. منوانا میرا فرض نہ تھا، میرا فرض پہنچا دینا تھا، میں نے پہنچا دیا، تم مانو یا نہ مانو. اسلام اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دینا، بس میں نے سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا ہے. میں بھی اللہ کا، میرے سب کام جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے اللہ ہی کرنے والا ہے. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا. اہل کتاب سے بھی دریافت کر لیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ عرب کے جو ان پڑھے ہیں اور جو الف کو کلی سمجھتے ہیں، عرب کے ان پڑھے لوگ، ان سے بھی یہ دریافت کر لیجیے یا رسول اللہ، پوچھ لیجیے اسلم تم بھی اپنی پکار کرو خدا کی طرف ہو، تم نے پھیرا ہے یا نہیں پھیرا؟ اپنی پکار کرو اللہ کی طرف تم نے پھیرا ہے یا نہیں پھیرا؟ فہم اسلم ہو، اب اگر انہوں نے بھی اپنی پکار کرو اللہ کی طرف پھیر دیا ہو، فقد اہتدوا، اب تو گمراہی سے ہٹ کر راہ پر آ گئے نا. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اس مسئلے سے روگردانی کریں اور صرف اللہ کی طرف اپنی پکار کا رخ نہیں کرتے بلکہ دائیں یا بائیں کر دیتے ہیں، دائیں طرف یوں کہ فرشتوں کو پکاریں، نبیوں کو پکاریں، ولیوں کو پکاریں، بائیں طرف یوں کہ جنوں کو پکاریں، شیطان کو پکاریں اور مشرک پیروں کو پکاریں، بائیں طرف یوں ہو گیا. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، یا رسول اللہ آپ پرواہ نہ کریں اس کی، کیونکہ آپ کے ذمے تو ہے صرف پیغام پہنچا دینا، رہا حساب کتاب خدا لے گا. ہاں آپ کا کام نہیں حساب کتاب لینا، حساب کتاب خدا لے گا. انما علیک البلاغ وعلینا الحساب،
حساب کتاب لینا ہمارا کام، تیرا کام پہنچا دینا ہے، تو پہنچا دے۔ اور ہاں یہ کہ خدا کو پتہ ہوگا یا نہیں، یہ نہ کہو واللہ بصیر بالعباد، ان بندوں کے کرتوت خدا کی نگاہ میں ہیں، جو یہ کرتوت کر رہے ہیں نا خدا ان سب کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی سزا دے گا ان کو، وہ آپ ہی سب کے اعمال احوال دیکھ کر مناسب جزا سزا دے گا۔ اب تحویل اخروی، ان الذين يكفرون بآيات الله يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ويتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی کفر کرتے آ رہے ہیں اللہ کے بیان کردہ دلائل توحید کے ساتھ ان کو نہیں مانتے، نہ ماننا تو رہا بجائے خود ہو بلکہ سے بڑھ کر کے آگے قدم اٹھاتے ہیں، یقتلون النبیین بغیر حق، قتل کرتے آئے ہیں نبیوں کو ناحق جان کر بھی، ان کو قتل کرتے آ رہے ہیں، نبیوں کو قتل کرتے ہیں، صرف نبیوں کو نہیں قتل کرتے بلکہ جو بھی مبلغ توحید ہیں اس کو قتل کرنے سے باز نہیں آتے۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، ان کو بھی قتل کرنے کی عادت ان کو پڑی ہوئی ہے کہ جو انصاف یعنی توحید ربانی کی ترغیب دیتے رہتے ہیں ان کو بھی قتل کرنے کی عادت ان کو پڑی ہوئی ہے۔ جیسے ثانی ابراہیم بیچارے توحید کا مسئلہ بیان کیا، اس نے کتابیں لکھی، شیعوں کے خلاف کتابیں لکھی، قادیانیوں کے خلاف کتابیں لکھی، بریلیوں کے خلاف کتابیں لکھی ہے جی، اور انہوں نے کہا کہ اس کو رہنے نہ دو، مار دو اس کو، بیچارہ مارا گیا۔ اللہ اکبر، یوں ہوتا ہے سلسلہ، یہ پرانی طرف چلی آ رہی ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کو دردناک مار کی خبر سنا دو، تو جو انہوں نے نیک کام کیے ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ دردناک عذاب ہوگا تو ان کے آخر نیک اعمال بھی تو ہے ہی نا، وہ کدھر جائیں گے؟ اس کا جواب دیا اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ جملہ مستان کا جواب ہے سوال مفصل کا، اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین، ایسے لوگوں کی محنت ضائع ہو گئی دنیا اور آخرت دونوں میں، اور نہیں کوئی ان کو خدا کی مار سے چھڑا سکے گا۔ ان کی محنت کیوں ضائع نہ ہو، خدا کی مار سے کیوں کر وہ بچیں، جبکہ ان کے کرتوت ایسے ہیں جو آگے اگلی آیت میں ہم بتا رہے ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آپ نے ان یہودی مولویوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب یعنی تورات سے کچھ حصہ ملا ہے؟ ہاں، تورات کا کچھ حصہ ملا ہے، یہ لفظ ہے، باقی کوئی نہیں۔ یدعون الی کتاب اللہ، ان کو اللہ کی اسی کتاب تورات کی طرف دعوت دی جاتی ہے، لیحکم بینہم، تاکہ وہی ان کے مابین جھگڑا چکائے۔ کتاب تو دی گئی، اب پھر وہ عقل سے بہت بعید بات ہے، سما استبادیہ، عقل سے بعید بات ہے کہ یتولی فریق منہم، بے رخی کرتا ہے ان میں سے ایک فریق، بے رخی کرتا ہے ان میں سے ایک فریق۔ کوئی ایک دفعہ بے رخی کی ہو، دو دفعہ بے رخی کی ہو، تو یہ ایک دو دفعے کی بات نہیں، وہم معرضون، بلکہ ان کی عادت مستمرہ بن چکی ہے خدا کے حکم سے منہ پھیرنے کی، بے رخی کرنے کی ان کی عادت مستمرہ بن چکی ہے۔ وہم معرضون جملہ اسمیہ ہو گیا نا، یہ گویا کہ ہمیشہ ان کا کام ہی یہی رہ گیا ہے۔ یہ بے رخی کیوں کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ مولوی ہیں، عالم ہیں، تورات دان ہیں، انجیل دان ہیں، یہ بے رخی کیوں کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ من والو ان کی بے رخی کی وجوہات بیان فرماتے ہیں۔ ان کی بے رخی اس وجہ سے ہے، پہلی وجہ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ،
بے رخی کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں ہم تو قطعی جنتی ہیں، کچھ بھی کرتے رہیں پرواہ نہیں. وعلیکم السلام. سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم تو قطعی جنتی ہیں، ہمیں تو دوزخ کی آگ کبھی چھوئے گی نہیں، اگر چھوئے بھی تو صرف گنتی کے چند روز چھوئے گی، پھر ہم جنت میں بھاگے بھاگے چلے جائیں گے. موج ہے ہماری. تو یہ چونکہ ان کے دل میں یہ خیال پڑا ہوا ہے کہ ہم نے تو جنت ہی میں جانا ہے، جنت ریزرو ہمارے لیے ہو چکی ہے، اب جو کچھ ہم کرتے رہے پرواہ نہیں. ایسے واسطے کر کے وہ بے رخی کرتے ہیں خدا کے حکم سے. ایک وجہ تو یہ ہے عیسائیوں کا پتہ وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، وہ بھی ہے تو وہی بلائی. ٹھیک ہو گیا جی. ایک بے رخی کی وجہ، بے رخی کی وجہ نمبر 2. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ غرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ان کو مبتلا فریب کر رکھا ہے، ان کو مبتلا فریب کر رکھا ہے ان کے دین کے بارے میں. ان کی اطلاع پردازیوں نے اپنی طرف سے جو گھر گھر کے باتیں بنا رکھی ہیں نا، انہیں سمجھا یہی دین ہے بس. اس بات سے کر کے دوسرا جو بیان کرے شاید وہ صحیح بات ہو، کہتے جا کوئی یہ غلط ہے. مبتلا فریب کر رکھا ہے ان کے دین کے بارے میں، فی دینہم، ان کے دین کے بارے میں اس چیز میں جو وہ اصطلاح پردازی کرتے ہیں، یعنی ان کی اصطلاح پردازی. ماں کانو ماں جو ہے نا یہ مصدریہ ہوا. ان کی اصطلاح پردازیوں نے ان کے دین کے بارے میں ان کو مبتلا فریب کر رکھا ہے. یہ ہوئی توجہ کی 2 وجوہات. اللہ تعالیٰ ان دونوں وجوہات کی تفصیل فرماتے ہیں کہ بے رخی کرنا ان کا یہ شرارت ہے، یہ شرارت ان کی یہی دنیا میں ہے. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اب تو بے رخی کر رہے ہیں اب تو یہ بے رخی کر رہے ہیں خدا کے حکموں سے. پھر اس دن ان کی کیسی درگت بنے گی، کیسی درگت بنے گی ان کی اس وقت جب جمع نہ ہو، جس دن ہم ان کو جمع کریں گے. یعنی ہی یوم، اس دن میں لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی تردد کوئی شک کی بات نہیں، ضرور آ کے رہے گا وہ. وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جی کو. تو بڑا ڈبل جرم آئے گا، ایسا بھی نہیں، جیسا جرم کیا ویسا اس کے خلاف آئے گا. تو اب یہ لوگ بے رخی کرتے ہیں تو حضرت کی ذات جو ہے نا ان کو دل میں صدمہ پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ و منوالو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتے ہوئے سخن فرماتے ہیں قل، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بے رخی کر دیں. وہ بے رخی کرتے ہیں، آپ بھی بے رخی کر دیں. ہاں بے رخی کر دیں، اعلان توحید کرتے ہوئے آپ یوں فرما دیں اور ایسی دعا مانگیں، تسلی ہو جائے گی. آپ ان سے بے رخی کر دیں، وہ بے رخی تمہاری بات سے کرتے ہیں، تم ان سے بے رخی کرو، تم اعلان توحید کرو، اللہ سے دعائیں مانگو. یوں دعا مانگو، دعا کا طریقہ بھی تمہیں سکھاتا ہوں. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ تمام سلطنت کے مالک، مالک الملک، تمام سلطنت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، جسے تو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے. تو ہی تو متصرف الامور ہے، تو ہی مختار کل ہے، تو ہی عالم الغیب ہے، تو ہی قادر الاطلاق ہے، تو ہی فاعل لما یرید ہے. تو ہی جس کی چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے، جس چاہتا ہے چھین لیتا ہے. سارا کام جو تیرا ہوا، سارا تصرف جو تیرا ہوا، سارا علم جو ہمارا کن جو تو ہی ہوا، قادر جو تو ہی ہوا. اس واسطے کر کے ہاں وتعز من تشاء، تو ہی جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے،
وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو تو چاہتا ہے اس کو ذلیل کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ بیدک الخیر، ہر قسم کی بھلائی صرف تیری ہی اختیار میں ہے یا اللہ، کسی کے اختیار میں کچھ نہیں. بیدک الخیر، واقعی انک علی کل شیء قدیر، تو ہی ہر شے پر قادر ہے. اس واسطے یا اللہ تو ہی ہماری ہر حاجت روا فرما. یہ مقدر نکالو، کیونکہ سب کچھ عالم الغیب، ہما کن ہما دان قادر اطلاق تو ہی ہے. جس کی چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے حکومت چھینتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تیرے اختیار میں چونکہ سب کچھ ہے، اس واسطے یا اللہ میری حاجت بھی پوری فرما دے. یہ مقدر نکالو، اللہ تو ہی میری حاجت پوری فرما. بس اگر بزرگوں کو قدرت دے کیا حرج ہے؟ تو ہم بزرگ کیا، ہم تو ہر چھوٹا بڑا جو ہے سب کو خدا نے قدرت دے رکھی ہے. آپ کو اختیار ہے یا نہیں؟ آپ کو اختیار ہے تو وہاں سے اپنے علاقے سے آئے یہاں قرآن شریف پڑھنے کے لیے. جو خدا قدرت نہ دیتا تو آپ کیسے آتے؟ جی ہاں، سمجھ آئی نا. اب بات دوسرا آگے جی مولوی صاحب نے جواب دے دیا. ماں تحت اسباب امور میں قدرتیں ہیں، ماں فوق اسباب امور میں کوئی قدرت کوئی اختیار کسی کو خدا نے نہیں دی. مسئلہ جواب مولانا نے خود دے دیا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ ہاں، یہ بھی تو خدا کی قدرت دیکھو جی، جس کو چاہے اس کو فتح دے دیتا ہے، جس کو چاہے شکست دے دیتا ہے. سارے سامان کی یہاں کوئی بات نہیں. اب دیکھ لو یہیں کی بات، جو بھارت کے ساتھ جب جنگ ہوئی تھی، کوئی سارا سامان ہمارے پاس تھا، تھوڑا سا تھا. وہ اتنے سارے سامان کے ساتھ آئے تھے، پتہ نہیں کتنی فوج آئی اور کتنے ٹینک تھے اور کتنے جہاز تھے ان کے، اور کتنے کوئی ان کے پاس مشین گنی، کیا کیا بلائیں تھیں ان کے پاس. مگر دیکھ لو یہ بیچارے حیران ہو گئے کہ اب ہم کریں تو کیا کریں، ہم کریں تو کیا کریں. بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوئی، خدا تعالیٰ ہم کو ایسا بھگایا کہ بس اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بچا دیا. نہیں تو یہ تو کرتے جو کچھ کرتے یہ ہے. حالانکہ دیکھ لو کتنی بڑی حکومت ہے انڈیا کی، اور ہمارا ملک پاکستان تو اتنا سا ہے چھوٹا سا ہے، اور اتنا ملک اور اتنا سارا سامان خود بناتے ہیں، سامان جنگ کے خود. ہمارا پاکستان کوئی سامان جنگ بنا رہا ہے؟ وہ خود بناتے ہیں سب کچھ، اور ان کو ناز ہی بڑا ہے. اپنی فوج پر بھی ان کو ناز ہے، فوج ہی بہت ہے ان کی، اور ہماری فوج بھی ایسی کوئی نہیں. پھر ہماری فوج میں آپس میں اختلافات ہیں عقائد کے لحاظ سے، ٹھیک ہے نا جی. مگر دیکھ لو یہ اللہ ہی ہے تو پھر ملک منتشا وطن ملک میں منتشا، اسی کا کام ہے. کیسے ہوتا تھی؟ دوبارہ ہوا، دوبارہ پھر بلکہ مسلمان جو ہے نا آگے نکل گئے اور ران کاچوے ہے جی وہاں تک چلے گئے، وہاں تک چلے گئے. یہ انگریز خبیث ہے جس نے وہ ملک جو ہے نا پھر واپس کروا لیا. نہیں تو سچی بات ہے، مسلمان اگر صحیح طور پر مسلمان ہوتا نا کہتا نہیں تو کون ہوتا ہے، تو دخلندازی کیوں کرتا ہے، یہ ملک ہم نے فتح کیا، یہ ہمارا. ادھر سے بھی نہیں لینے دیتا، ادھر سے بھی جو لیا وہ بھی واپس کرا دیا. یہ کتنا بڑا زبردست ہمارا خسارہ ہے. مگر خیر ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے ایسا ہوا نا، ورنہ تو ہم تو گئے تھے، اور انشاءاللہ تو چند روز اور ہو جاتا پھر بھی فتح ہو جاتی. ہماری اپنی کمزوریاں ہیں نا جی، کچھ اپنی کمزوری کو دیکھنا چاہیے. ہم اگر صحیح پکے موحد پکے مسلمان ہوتے، خدا پر ہمارا اعتماد پورا ہوتا، پھر انشاءاللہ یہ کیا چیز ہے، یہ سارا ملک فتح ہو جاتا ہے. خیر بہرحال یہ قدرتیں جو انسان کو اللہ نے دی ہے نا، یہ قدرتیں کم ہیں، تھوڑی ہیں، اسباب کے ماتحت ہیں، اور اسباب سے بالا تر طاقت کسی کو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور بتاؤ کیا ہے، کیا حرج ہے؟ یہ حرج تو پھر خدا کو پتا ہے کیا حرج ہے. نام کی کر دیں کتاب کاٹ کے گھروں کو ٹھوک گئی نہ ٹوکی نہ سارے ٹھکن والی گل ہے. ہاں اچھا جی کلیئر. اب اس قلت میں کل شہر قدیر. چنانچہ دیکھو
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. کیونکہ تو ہی ہے، تو ہی آپ ہی تو ہے جو داخل کرتا رہتا ہے رات کو دن میں. یہ خدا نے قدرت دی ہے ان بزرگوں کو. چلو یہی مسئلہ آ گیا. یہ رات کو دن میں داخل کرنا، دن کو رات میں داخل کرنا، یہ بزرگوں کی قدرت سے ہوتا ہے. یہ کون سا بزرگ کرتا ہے؟ پیران پیر کر رہا ہے رات کو دن میں داخل، دن کو رات میں داخل پیران پیر کر رہا ہے؟ یا کون کر رہا ہے؟ سلطان بابو کر رہا ہے یا وہ بہاؤل حق کر رہا ہے؟ کیا خواہ مخواہ فضول باتیں کرتے ہیں. یہ چیزیں خدا نے وہ بتائی ہیں جو کہ قدرت کے محتاط ہیں، مگر یہ اسباب کے محتاط ہیں. یہ سب کام خدا کا ہے. یا کوئی ایک بزرگ بتاؤ. جب یہ بزرگ ہے تو پھر پیغمبر بھی ہوں گے ضرور. کہتے 1,24,000 پیغمبر لوگ کہتے ہیں. پھر یہ سارے مل کر کے یہ سورج نکالتے ہوں گے، سارے مل کر کے سورج جو ہے نا وہ ڈبوتے ہوں گے. اگر ان کا آپس میں اختلاف پڑ جائے، کہتا ہے میں ڈبوتا ہوں، دوسرا کہتا نہیں میں نہیں ڈبوتا، میں یہی سورج کو کھڑا کرتا ہوں. پھر وہاں کیا حساب ہو جائے گا؟ وہ تو اختلاف پڑ جائے گا تو یہ سارا نظام ہی برباد ہو جائے گا. کہ میں تیرے سورج کو توڑتا ہوں، کیونکہ میں تیرے سورج کو توڑتا ہوں. پھر کیا حساب کتاب رہے گا؟ وہ اکیلی ذات ہی ہے، اس کا کوئی مد مقابل نہیں، اس کو کوئی بات کو رد نہیں کر سکتا. اس کے کام جو کچھ کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے. ہاں جی، تو ہی تو ہے، آپ ہی اکیلا، بغیر کسی شراکت کے، بغیر کسی کے تعاون کے، بغیر کسی کی نیابت کے، بغیر کسی کے کہنے کے، بغیر کسی کی سفارش کے، بغیر کسی کے مشورے کے. تو آپ اکیلے ہی ہے جو داخل کرتا رہتا ہے رات کو دن میں، داخل کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ مظاہرے ہیں اس میں آپ حال کرتا ہے، داخل کرتا رہتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. تو آپ اکیلے ہی ہے بغیر کسی کی شراکت کے، بغیر کسی کے تعاون کے، بغیر کسی کے کہنے کے، بغیر کسی کے مشورے کے، بغیر کسی کی نیابت کے. وہ اکیلا آپ ہی ہے جو جاندار کو بے جان سے، بے جان کو جاندار سے نکالتا رہتا ہے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. تو آپ اکیلے ہی ہے جو انگنت روزی دیتا ہے جسے چاہتا ہے. کسی کا دل کرتا ہے میں لاکھ پتیاں کروڑ پتیاں نہ ہوں، کسی کا دل کرتا ہے. تو اب اگر انسان جو ہے نا وہ کہے کہ میں لاکھ پتیاں بن جاؤں، اپنے اختیار سے نہیں بن سکتا. بڑی کوشش کرتے ہیں میں بادشاہ بن جاؤں، کسی کا دل کرتا ہے میں بادشاہ نہ بنوں. اگر ان کی طاقت میں کیوں نہیں بادشاہ بن جاتے؟ بڑے پیر فقیر ہیں نہیں، کیوں نہیں بادشاہ بن جاتے؟ حکومت کرے پاکستان پر، جاؤ حق کو ہٹا دیں، طاقت جو ہے. اور یہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں، لڑائیاں نہ ہوئے نا، وہ ایک ہی پھونک مارے اور سارا انڈیا جو ہے فتح ہو جائے. ان کی کوئی معلوم ہوتا ہے یہ خود دشمن ہے حکومت اسلامیہ کے. اگر ان کی طاقت میں ہے، سب کچھ ان کی طاقت میں ہے، پھر انڈیا کیوں نہیں فتح کر لیتے؟ معلوم ہوتا ہے کہ سارے ملک کے اندر اسلام کو قائم رکھنے کے یہ دشمن ہے. سارے ملک میں اسلام نہیں رہنا چاہیے، بس یہی ٹھیک ہے. اور اس میں سے بھی چھن گیا ہے، اور پروا پاکستان چھن گیا ہے. ان کو طاقت تھی نا، ان کو طاقت ہے نا، تو کیوں چھیننے دی؟ یہ سب سے بڑے پھر بے ایمان یہی ہے، طاقت والے جو پیر ہیں ان کی بے ایمانی ہے جو وہ ملک پھروا دیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو پھر ان پر آتے ہیں نظام. ادھر تم تعریف کر رہے ہو، ان کو بڑی طاقتیں خدا نے دے رکھی ہیں، پھر اس طاقت کا غلط استعمال کیوں کیا؟ بس یہ کام خدا کا ہی ہے. یہ تکوینی علم ہے، وہ تکوینی طور پر جانتا ہے جو کچھ کرتا ہے، وہ اپنے مسالے کو آپ ہی جانتا ہے، ہمیں نہیں پتہ اس بات. تم کہو جب خدا نے کیوں چھنوا دیا، تم یہ کہو گے خدا نے وہ ملک کیوں ہم سے چھنوا دیا؟ اس کی مرضی، وہ مرضی والا ہے، وہ خالق ہے. اس کی زندگی، اس کو 10 سال کی عمر میں کیوں خدا نے مار دیا؟ اور اس کا دوسرا بھائی اس کو 100 سال عمر کیوں دی؟ خدا کی یہ تکوینی چیزیں ہیں. یہ خدا ان کو مسالے کو جانتا ہے. اس میں یہ نہیں کہ خدایا اس کو، یہ 2 بھائی تھے، ایک بھائی کو تو 10 سال میں آپ نے مار دیا، اور ایک کو 100 سال تک. 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک جو ہے نا وہ
رئیس کبیر ہے اور دوسرا بھائی بیچارہ ٹکڑے مانگتا پھرتا ہے. بھائی یہ سب تکوینی علوم کی ماتحت ہے. خدا آپ مسالے کو جانتا ہے, ہمیں ان باتوں کا پتہ نہیں, یہی کہو گے نا. اور یہ جو مخلوق ہے, مخلوق میں جو جتنا خدا نے اختیار خدا نے ہم کو بھی دیا, مجھے بھی اختیار ہے, آپ کو بھی اختیار ہے. یہ قدرتیں آپ کو بھی دی. اگر قدرت نہیں تو آپ کھڑے ہو کے نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ تو خدا نے طاقت دی ہے نا, خدا کی طاقت سے آپ پڑھتے ہیں نماز کھڑے ہو کر. خدا نے طاقت دے کھڑے ہونے کی, بیٹھ کے نماز پڑھو. یہ بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتی, لیٹ کے پڑھو. خدا نے طاقت دے دی, ہمت دے دی, پھر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو. یہ طاقت تو خدا نے دے رکھی ہے, اختیار بھی خدا نے دے رکھا ہے, یہ دماغ خدا نے دیا ہوا ہے, مگر یہ سب محدود ہے. اللہ کے اختیارات غیر محدود ہیں, اللہ کی طاقتیں سرتے سب غیر محدود ہیں. تو اس غیر محدود ہستی کے ساتھ تم اس محدود ہستیوں کو ملاتے ہو, برابری کرتے ہو. یہی ہے جعلوا للہ اندادا, اللہ کے برابر سمجھ لینا اس کو. جیسے تعظیم اللہ کی ایسے تعظیم دوسروں کی کرو, یہی تو شرک ہوتا ہے. ہاں وترزق من تشاء بغیر حساب, تو ہی ہے جو انگنت روزی دیتا ہے جسے چاہتا ہے. تو مسلمانوں کو ملک داری اور دنیاوی عزت عطا فرما, تو ہی ہے عطا فرمانے والا, دے دے نا. تو خدا نے پھر دی, مسلمانوں کی دعائیں خدا نے قبول فرمائی. او کہاں کہاں تک پہنچ گئے. اس وقت تو یہ چیزیں ٹینک وینک نہیں ہوتے, ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے, پیدل سفر ہوتے تھے. صحابہ کے دور میں یہ سندھ تک پہنچ گئے تھے, یہ دریا سے صحابہ کا دور, بلکہ جاوا سماٹرا تک پہنچ گئے تھے. بہت دور ہے وہاں سے, کشتیوں کے ذریعے وہاں پہنچے. جاوا وہاں جا کر کے تبلیغ اسلام کی جاوا سماٹرا میں, اور وہاں لوگ مسلمان ہوئے. پھر تابعین تبع تابعین کے زمانے میں, تابعین تبع تابعین کے زمانے میں آپ کا یہ ملک, یہ ملتان میں فتح ہو گیا تھا, صرف سارا فتح ہو گیا تھا, یہاں مسلمان ہو گئے. اور جب تبع تابعین کے بعد دیکھو پھر یہاں تک کشمیر بھی آ گیا, لاہور بھی آ گیا, سارے یہ ملک فتح ہوتے چلے گئے. اللہ اکبر. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. پہلے تو یہ کہا تھا کہ وہ بے رخی کرتے ہیں نا, تو یا رسول اللہ آپ ان سے بے رخی کر لو, یہی کہا نا. اور اللہ سے دعائیں مانگو, کوئی پرواہ نہیں ہے, آپ بے رخی ان سے کر لو. وہ اگر بے رخی کرتے ہیں تو وہ بے رخی ان سے کر لو, اللہ سے دعائیں مانگو. اور مومنوں کو کہو تو مومن بھی ان کی بے رخی کر لیں, میں بائیکاٹ کر. اب اللہ تعالیٰ روح سفر مومنوں کی طرف کرتا ہے, کہتا ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. مومن اپنے مومنوں کو چھوڑ کر دعویٰ نہ ماننے والے ضدی محاربین کو دوست نہ بنائیں, ان سے بے رخی کر لیں اور ان کو دوست نہ بنائیں. درمیان میں تھوڑا سا مستثنا کر لو, اور دوسرے کلام قرآن شریف میں موجود ہیں. اس کے لحاظ سے کسی مصلحت سے مومنین کفار دونوں سے تعلقات رکھے تو جائز ہے, کسی مصلحت سے, وہ بھی اتنی ہی جتنی سے کہ کام چل جائے. کیونکہ ضرورت یہ تقدر بقدر ضرورت قاعدہ ہے کہ نا, ضرورت یہ تقدر بقدر ضرورت, جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنے تک آپ ان سے یعنی سودا سلوک وغیرہ اس قسم کے ہو تو وہ کر سکتے ہو, ورنہ دلی دوستی یہ بالکل قطعاً جائز نہیں. ہاں کسی مصلحت سے مومنین کفار آپس میں تعلقات رکھے تو جائز ہے. تحریف ومن یفعل ذلک, میرے اس آرڈر کو سن کر کے جو انہیں دوست بنائے گا اور معاند کافروں سے تعلقات قطع نہ کرے گا, فلیس من اللہ فی شیء, تو اس کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں, اس کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں. من دین اللہ, اللہ کے دین میں سے اسے کوئی نہیں واسطہ تعلق. الا ان تتقوا منهم تقاۃ, ہاں البتہ ان کے شر سے بچنے کی خاطر تمہیں ایسا کرنا پڑے. ظاہر رواداری میں کوئی مذائقہ نہیں, یعنی ان کے شر سے بچنے کے لیے, ہاں ان کے شر سے بچنے کے لیے
تمہیں اگر ایسا کرنا پڑے تو پھر ظاہرداری میں کوئی حرج نہیں. جس کو تقیہ کہہ دیتے ہیں، جس کو تقیہ کہتے ہیں، تقیہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں مطلب جیسے کہ وہ تقیہ ان شیعوں کا ہے، شیعوں کے تقیے میں اور ہمارے اس مسئلے میں بہت بڑا آسمان زمین کا فرق ہے. تقیہ کہتے ہیں مذہبی عقائد کا چھپانا، یہ وہ معنی کرتے ہیں. مذہبی عقائد کا چھپانا یہ ان کا اولی اصول تھا، سمجھے؟ واقعہ یا اعتقاد کے خلاف کوئی بات کہنا یا کوئی کام کرنا، اس کو تقیہ کہتے ہیں. اور وہ بڑے بڑے دلائل دیتے ہیں تقیہ کے متعلق، سمجھائی نا. اور وہ تقیہ کو جزو ایمان سمجھتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ تقیہ 9 حصے تقیہ دین ہے اور 1 حصہ باقی. یہ ان کا مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس تقیہ جو اصطلاحی رافضیوں کا ہے وہ، اور ہم جس کو جائز کہتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت، اس میں آسمان زمین کا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ مذہب اہل سنت میں تقیہ کے لیے اقرار اور اضطرار شرط ہے. جب مجبور ہو جائے بندہ، مجبور ہو جائے، بے بس ہو جائے، تب تقیہ جائز ہے. اور شیعہ جو ہے وہ تقیہ کے لیے اقرار اور اضطرار یہ شرط نہیں مانتے، مطلقاً تقیہ جائز ہے. اپنے کسی مذہب کو دیکھتے ہوئے اقرار اضطرار کوئی شرط نہیں ان کے یہاں ہے. جی مثال یہ ہے، آدمی جو ہے نا اس کو قتل کرنے لگا ہے، اس نے کہا کہ کیا کروں گا، کفر کریں تو یہ قتل کر دوں گا، کہہ دیں یہ تقیہ اللہ من کو یا وکل کو تو دیوا. یہ تو کہتے ہیں جہاں مسئلہ حد سے نہ رکھتی بھگوان کیا دو کوئی اپنا کام نکالنا ہو وہاں تقیہ کر لو کہ میں جی کام نکالنا ہے کسی سے، کسی اہل سنت سے. جی حضرمان حضور کا صدیق بولیں کہ بات حضور کی بات حضور خلیفہ اول ہے اس کا کام کر کے رکھے گی. میں نے سمجھا کیا ہے تو بالکل صدیق کو خلیفہ مانتے ہوں گے، ٹھیک ہے یار کسی نے غلط بات کیا اپنا کام اسے نکال لیا. اس کے بعد پھر بڑا قریب آدمی ہے، ایک بڑا قریب آدمی ہے، یہ فلاں کام نہیں کر رہا، اس کے خلاف سنی کو اس کرسی سے ہٹا لیا، اپنا کام نکال لیا، اسے نکال کے اس کے خلاف کام کرتے نہیں کرتے ہیں یہ لوگ. اچھا جی، دوسرا یہ تقیہ اہل سنت کے نزدیک مباح ہے، فرض نہیں، واجب نہیں، سنت نہیں، مستحب نہیں. شیعہ کے نزدیک تقیہ جو ہے 9/10 حصہ دین ہے. تقیہ نہ کرنے والا بے ایمان، ان کے نزدیک تقیہ نہ کرنے والا بے ایمان ہے. کافی کتاب الکفر والایمان جز 34 حصہ 2 اٹھا کر کے دیکھو، وہ میں نے بار یہاں لکھی ہے. تیسرا فرق، معصومین اور ائمہ خدا کو اضطرارا میں جھوٹ بولنا اہل سنت کے نزدیک جائز نہیں، خاص کر کے دینی مسائل جو ہیں. شیعہ کہتے ہیں کہ جتنی امام ہو گزرے ہیں 12 امام، سب کے سب جو ہے تقیہ باز تھے، یہاں تک کہ حضرت بھی تقیہ باز تھے. ہاں سب تقیہ باز. شیعہ تقیہ ہر ضرورت میں ہو سکتا ہے. شیعہ کہتے ہیں حول شدید شرط کوئی نہیں، شدید حد بھی کوئی نہیں. یہ کر لو بس، یہ خلاصہ میں نے بس بیان کر دیا ہے. باقی ساری تقریر یہاں میں نے لکھ رکھی ہے. اور حضرت مولانا امام اہل سنت عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے تقیہ کے اوپر پوری شرح حاصل بحث کی ہے. سمجھے وہ رسالہ جو ہے نا وہ الخامس من الاربعین کوئی اس قسم کا ہے، من المئتین 200 مسئلوں میں سے 5واں یا 4تھا مسئلہ مستقل رسالہ ہے. 2 حصوں میں ایک مہینے میں چھپا تھا، دوسرے مہینے میں چھپا تھا. وہ موجود ہے خدا کے فضل سے. لوگوں نے اس کو چھاپ دیا دوبارہ، اور بڑا اہم رسالہ ہے. میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. بس یہ ہے الاول من المئتین، الثانی من المئتین، الثالث من المئتین، الرابع من المئتین. جی ہاں یہ ہے رسالے. وہ رسالے جو ہے نا 5 تک تو ہے. میرے خیال میں 200 مکمل نہیں کر سکے حضرت، یہ رخصت ہو گیا. 200 یہ 200 ہیں ان کے سوالات
ان کے جوابات میں لکھیں گے. انہوں نے پہلے لکھنے شروع کیے تھے مگر مکمل نہیں ہو سکے. اللہ اکبر. اللہ ان تتقوا منهم تقاه. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ ان تتقوا منهم تقاه کا مطلب سمجھ آ گیا نا. وہ تقیہ جو شیعوں کا ہے وہ مراد نہیں یہاں سے. وہ یہ آیت پڑھ کر کے تو ہمارے اوپر الزام دیتے ہیں. دیکھو قرآن نے تقیہ لکھا ہے, تم تقیہ کو ناجائز قرار دیتے ہو. سمجھے نا جی. تو اس کو تقیہ جو اصطلاح شیعہ کی ہے وہ اور ہے, ہمارے یہاں جو تقیہ ہے وہ اور ہے. وہ ہے اقرار کی صورت. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اس کمینے سے جو ہے اس کو تو ہم جائز کرتے ہیں, باقی کو ہم نہیں جائز قرار دیتے. سمجھائی. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. اللہ تم کو اپنے جلال سے ڈراتا ہے. کیوں؟ اِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. آخرکار اللہ کی طرف تم کو جانا ہے. تخویف نمبر 1. تخویف نمبر 2. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ تخویف دنیاوی ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو سمجھا دے کہ اگر تم نے خفیہ رکھی وہ دوستی جو تمہارے سینوں میں ہے یا ظاہر کی, بہرحال یعلم اللہ, اللہ اس کو خوب جانتا ہے. کیوں یہ دوستی کا ظاہر کرنا لگے, یہ تو معمولی سی بات ہے. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. اسے تو سب کچھ معلوم ہے. یہی صرف بات نہیں, اسے تو سب کچھ معلوم ہے. آسمانوں میں جتنا کچھ ہے اور زمین میں جتنا کچھ ہے, تو یہ چیزیں کیا ہیں وہ تو ہمارا دان نہیں ہوگا. اور پھر صرف معلوم ہے تو کیا ہو گیا, اس کو آگے جزا دینے کی طاقت نہیں. صرف معلوم ہونے سے کیا ہوتا ہے, پتہ نہیں. واللہ علی کل شیء قدیر. اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ہاں اللہ جزا سزا بھی دے سکتا ہے. اس لیے جو کافروں کے ساتھ چھپی یا غیری دوستی رکھتا ہے اس کو سزا بھی دے سکتا ہے اور سزا دے گا. سزا دے سکتا ہے اور سزا سے دے سکتا نہیں بلکہ دے گا. کب دے گا, کب دے گا؟ یوم تجد کل نفس ما عملت محضرا وما عملت من سوء تود لو ان ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. یہ تحویل نمبر 3. یہ تحویل تحریری ہو گئی. کب دے گا سزا؟ اس دن دے گا جس دن اپنے روبرو پائے گا ہر آدمی جو بھلائی اس نے کی ہے اور جو برائی اس نے کی ہے محضراً اپنے سامنے روبرو پائے گا. تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا. وہ بدکار کی تمنا کرے گا. توجہ کون؟ وہ بدکار نفس. توجہ سے مراد بدکار نفس ہے. معاملت میں سوء کے پاس آیا ہوا ہے. وہ بدکار نفس تمنا کرے گا اے کاش کیا یہ اچھا ہوتا ان بینہا وبینہ, درمیان اس نفس کے اور درمیان اس عمل بد کے, ما عملت من سوء کا معنی کر لو عمل بد, درمیان میں اس نفس کے اور درمیان اس کے عمل بد کے امدم بعیدہ, زمانہ دراز کا فاصلہ ہوتا کہ میں اس عمل تک پہنچ نہ سکتا, وہ عمل میں نہ کر سکتا. بہت زمانہ دراز کا فاصلہ ہوتا. اس وقت تمنا کرے گا, افسوس کرے گا. اس واسطے کر کے خدا کی سزا سے بچو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. پھر دوبارہ سن لو, اللہ تم کو اپنے جلال سے ڈراتا ہے اور شکر کرو ڈراتا ہے. یہ ڈرانا بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہے. ابھی سے خبردار کرنا, یہ ڈرانا اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے. واقعی اللہ رؤوف بالعباد, اللہ اپنے بندوں پر ہر درجے کی شفقت رکھتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
فرماتے ہیں کہ تمہیں حکم دیا ہے میں نے کہ کافروں سے بائیکاٹ کرو، کافروں کے ساتھ دوستی نہ رکھو، یہ اس واسطے کہ کافر دوستی کے اہل ہی نہیں ہے، کافر دوستی کے اہل ہی نہیں ہے۔ تم کو تو اللہ کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے، اللہ کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے۔ کیوں؟ اس واسطے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مسلمین سے فرما دیں، اگر تم اللہ سے کہتے ہیں نا کہ اللہ سے محبت ہم تو رکھتے ہیں، ہمارا پیار تو اللہ کے ساتھ ہے، یہ دعویٰ گویا کہ ان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اس کا نشان پتہ لگ جاتا ہے نا، نشانیوں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کے ساتھ محبت رکھتا ہے یا نہیں۔ اس کی نشانی تو ہے یہ جو میں بتاتا ہوں، فاتبعونی، میری بات مان لو، میری پیروی کیے چلو، میری بات مانو، تو یہ بات بن جائے گی کہ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے سابقہ گناہ کفر شرک تمہاری خاطر معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان۔ پھر دوبارہ فرما دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اطیع اللہ و رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا مسئلہ توحید مان لو۔ اللہ اسی بات کو پسند کرتا ہے کہ تم اللہ کے پیارے ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ پیار رکھے گا۔ اس اعلان کے بعد جب یہ اعلان ہو گیا اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا مسئلہ توحید مان لو جو اللہ کے تم محب بنتے ہو، تو اس اعلان کے بعد ان تولو، اگر یہ لوگ مسئلہ توحید کو نہ مانیں تو سمجھو کہ یہ کافر ضدی لوگ ہیں، ضدی ہیں، اور اللہ تعالیٰ لا یحب الکافرین، ایسے ضدی کافر جو ہے نا یہ خدا کو بھاتے نہیں، یقیناً نہیں بھاتے۔ اگر کہیں کہ تمہاری تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے برگزیدہ بندے تو پھر کوئی نہ ہوئے نا، بس اللہ سے پیار رکھو، اللہ کے برگزیدوں کو نہ مانو، تو پھر یہ اللہ کے برگزیدہ بندے پھر یوں ہی ہیں۔ اس کا جواب آگے دلواتا ہے حق تعالیٰ جل دوسری تقریر، اگر کہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، یہ دوسری طرح کی تقریر ہے۔ اگر کہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کی عبادت اس واسطے کر کے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور ان کی عبادت سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے، لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ان کی عبادت سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے، ہم ان کی تعظیم کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ اس کا جواب ہم دیتے ہیں حق تعالیٰ جل جلالہ و والو، کہ قرب حاصل کرنا ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ مسئلہ توحید مانو، یہ نہیں۔ اب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ برگزیدہ بندے تو پھر کوئی نہ ہوئے، اس کا جواب یہ دیا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ یہ اجمالی جواب ہے، اجمالی جواب۔ واقعی یہ ہم نہیں کہتے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے کوئی نہیں ہے، حقیقت ہے، واقعہ ہے، اللہ نے برگزیدہ فرمایا ہے آدم علیہ السلام کو بھی، نوح علیہ السلام کو بھی رسول بھی بنایا، تو رسول سے بڑا برگزیدہ اور کون ہوتا ہے؟ رسالت دے کر کے اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو برگزیدہ فرمایا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کو برگزیدہ بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی رسالت دی اور ان کے خاندان بھی رسالت قائم رکھی، وآل عمران
اور عمران کے خاندان کو بھی ہم نے فضیلت دی، ان کو چن لیا، برگزیدہ فرمایا کہ ان کے خاندان میں ولی اللہ ہوئے، ان کے خاندان میں پیغمبر ہوئے، جیسے حضرت زکریا خود بھی نبی تھے، حضرت یحییٰ نبی ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوئے، اور حضرت عمران کی جو بیوی ہے وہ ولی اللہ تھی، حضرت مریم صدیقہ تھی، بہت بڑا اونچا درجہ ہے، نبوت سے نیچے صدیقوں کا درجہ ہے، بہت اونچا درجہ۔ تو فرماتے ہیں اللہ کی یہ برگزیدہ بندے ہیں صاحب، ان کو ہم نے برگزیدہ کیا علی العالمین، اپنے اپنے دور میں یہ سب لاسانی ہو گزرے ہیں، فضائل، کمالات اور معجزات کے لحاظ سے بڑی فضیلتیں والے تھے، بڑے کمالات والے تھے، معجزات والے تھے، کرامات والے تھے۔ اللہ نے ان کو کرامتوں سے نوازا، معجزوں سے نوازا، کمالات سے نوازا، فضیلتوں سے نوازا، آسانی ہو گزری ہے، مگر ذریت یہ سب کے سب ایک دوسرے کی اولاد ہے، اور خدا کا نہ کوئی بیٹا نہ بیٹی، خدا کا نہ باپ نہ ماں، یہ لوگ جو ہے نا یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ آدم علیہ السلام والد ہیں، نوح علیہ السلام ان کی اولاد میں، نوح علیہ السلام کی اولاد میں ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں عمران، اور ان کی ساری جو نیچے اوپر پوچھتا ہے، کوئی والد ہے، کوئی مولود ہے، یہ حال ہے ان کا۔ بعض من بعض، ایک دوسرے سے متشعب ہیں، یعنی شاخیں ہیں، مگر وہ کمال جو خدا کا ہے کہ سب کچھ سننا، سب کچھ جاننا، یہ صرف ان میں نہیں پائی جاتی، یہ صرف اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہیں۔ واللہ سمیع علیم، ہر شے کا سننے والا ہمادان صرف اللہ ہی ہے۔ یہ برگزیدہ ہستیاں یہ ہر چیز کو سننے والی ہمادان نہیں ہے۔ تم کہتے جہاں سے ہم پکارے وہ سن لیتے ہیں، ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، اور وہ کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں، یہ باتیں کوئی نہیں۔ نہیں، وہ محبت کو تمہیں جواب آ گیا نا، یا یہ ہے کہ برگزیدہ ہستی ہے جہاں وہ تو کوئی نہیں نا، یہ تو نہیں بنا ہوا ہے، اس کا جواب یہ دیا ہے۔ واللہ سمیع علیم، یہ ہے اجمالی جواب، اس میں سب آ گئے، آدم، نوح، ابراہیم، آل ابراہیم، عمران، آل عمران، سب آ گئے۔ اب تفصیلی جواب شروع ہوا ہے یہاں سے۔ یہ ہستیاں ایک دوسری کی اولاد ہیں، مگر یہ سمیع علیم نہیں ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایک قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا۔ چنانچہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جب حضرت عمران کی بیوی حنہ بنت فاقوزہ، عمران ابن ماسان ان کی بیوی حنہ بنت فاقوزہ، اس نے دعا کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارا تھا، فاقوزہ اللہ بنت فاقوزہ، ان کو پکارا، اپنے رب کو پکارا، باوجود کہ ان کے اوپر بہت بڑی بڑی بزرگ ہستیاں گزر چکی تھی، آدم گزرے، نوح گزرے، ابراہیم گزرے، اسرائیل گزرے، بڑی بڑی بزرگ ہستیاں گزری، موسیٰ علیہ السلام گزرے،
مگر ان میں سے کسی ایک بزرگ ہستی کو انہوں نے نہیں پکارا. انہوں نے پکارا تو صرف اپنے رب کو پکارا. کہا رب، اے میرے رب، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، میں نے تیری نظر کیا ہے جو بچہ میرے پیٹ میں ہے، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ میں نے تیری نظر کر دیا ہے. محررا کہ وہ سب کاموں سے آزاد رہ کر تیری خدمت کے لیے وقف ہوگا، سب دنیا کے کاموں سے آزاد رہ کر تیری خدمت کے لیے وقف ہوگا. یہ میں نے نظر کیا ہے. فتقبل منی، اس واسطے ربا یہ نظر میری طرف سے قبول فرما. کیوں؟ اس واسطے میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ انک انت السمیع العلیم، تو ہی ہے صرف سب کی سننے والا اور کوئی نہیں، نہ آدم نہ نوح نہ ابراہیم نہ کوئی اور. تو ہی ہے سننے والا سب کی، العلیم، تو ہی سب کچھ جانتا ہے اور کوئی نہیں. خواہ جتنی بھی برگزیدہ ہستی ہو، نبیوں سے بڑھ کر کے اور کوئی بزرگ ہستی نہیں، ان میں سے بھی کوئی نہیں جو سمیع اور علیم ہو، سب کچھ جانتا ہو، سب کچھ سنتا ہو. یہ صرف تیری پائی، یہ میرا عقیدہ ہے. اس واسطے تجھے پکار رہی ہوں، اس واسطے تیرے آگے نظر اپنا بچہ نظر کر رہی ہوں. فلما وضعتھا، پھر جب عمران کی بیوی نے اس عمل کو جنا تو وہ دکھی بچی. قالت، بولی بڑی حیران ہو کر کے، رب انی وضعتھا انثی، اے میرے رب میں نے تو یہ لڑکی جنی ہے، اب کیا کروں؟ میں نے تو وقف کرنا تھا، نبی مانی تھی کہ میں وقف تو لڑکوں کو کیا جاتا ہے، لڑکیوں کو نہیں کیا جاتا، یہ دستور تھا. اس نے تو یہ بات حسرت کے طور پر کہی کہ یہ کیا ہو گیا، لڑکی جنی ہے میں نے. اللہ فرماتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، حالانکہ اللہ کو بھی خوب معلوم ہے کہ جو کچھ اس نے جنا یہ کس رتبے کی ہے، مگر عمران کی بیوی اس حقیقت سے واقف نہیں. ولیس الذکر کالانثی، اور اللہ کو یہ بھی معلوم ہے، خوب معلوم ہے کہ وہ اس کا مانگا ہوا لڑکا اس لڑکی جیسا نہ ہو سکتا. خدا کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ وہ جو لڑکا اس نے مانگا تھا وہ اس شان کا نہ ہوتا جیسے اس شان کی یہ لڑکی ہے. تو کیا سمجھے یہ لڑکی کیا ہے؟ تو نے لڑکی سمجھ کر کے کہا میری نظر تو مل گئی. خدا کو پتا ہے، اس لڑکی کی شان کا پتہ خدا کا. ولیس الذکر کالانثی، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنی بات بیان فرما دی. اب وہ یہی کہتی ہے اس کی بات، قالت رب انی وضعتھا انثی، اے میرے رب یہ تو میں نے لڑکی جنی ہے، میں کیا کروں؟ خیر انی سمیتھا مریم، میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا. مریم میں نے عابدہ، عبادت گزار. نہیں سریانی یا عبرانی کوئی لفظ ہے. وَكُنْتُ إِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں نے پہلے سے کہہ رکھا تھا، یعنی ولادت مریم سے پہلے میں نے کہہ رکھا تھا. قُلْتُ قبل ولادتها، اس کی ولادت سے پہلے میں نے یہ کہہ رکھا تھا میں اس لڑکی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے اغوا سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. یا اللہ تیری پناہ میں ہمیں یہ شیطان مردود ان کو اغوا نہ کر سکے. تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے جو یہ کہا
فتقبلها ربها، اس کے رب نے اس کی نظر یعنی مریم کو اچھی طرح اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرما لیا، اور انبتها نباتا حسنا، اس کو اچھی اٹھان اٹھایا، جسمانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، ہر لحاظ سے اس کو اچھی اٹھان اٹھایا، اور پھر ذکرها زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام کو اس کا نگران اور خبرگیر بنایا۔ اب اس کے مریم کی قبولیت کا بیان آ رہا ہے، کس طرح قبول فرمایا۔